نعیم کے پرانے خواب کی تعبیر اس کی توقع کے خلاف نکلی۔ ابھی تک اس کا یہی خیال تھا کہ وہ عذرا کے لیے ہے اور عذرا اس کے لیے، لیکن ماموں کے خط سے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ عذرا، اس کی معصوم عذرا اب اس کی بھاؤش بننے والی تھی۔ اسے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں میں ایک نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کر درد کی ایک ٹیس اٹھتی تھی، لیکن جہاں تک ہو سکا اس نے ضبط سے کام لیا اور کسی پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ عذرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عبداللہ اور صابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن نعیم کو اپنے بھائی کا لحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعید اور عبداللہ کے احترام سے مجبور تھی، اس لیے دونوں کچھ نہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل ہی میں سلگتے رہے۔ جوں جوں عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آ رہے تھے، نعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ نعیم کی سکون نہ آشنا طبیعت کو گھر کی چار دیواری ایک قفس نظر آنے لگی۔ وہ ہر شام گھوڑے پر سوار ہو کر میرے لیے بہت دور چلا جاتا اور آدھی آدھی رات تک صحرا میں ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ عبداللہ کی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ نعیم ایک شب بستی سے باہر اپنے گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چاند کی دل فریب روشنی میں صحرا کی ریت پر چھوٹی چھوٹی لہریں چمک رہی تھی۔ بستی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی۔ نعیم گھوڑا تھامے کچھ دیر رات سنتا رہا۔ اسے اپنے سوا تمام کائنات مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ چاند، ستارے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور سامنے بستی کے نخلستانوں کے دل فریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے کھوئے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میرے سوا کائنات کا ہر ذرہ مسرور ہے۔ میری سرد آہیں ان وسعتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اف، بھائی اور والدہ کی خوشی، ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی مجھے رنجیدہ اور مغموم بنا رہی ہے۔ میں بہت خود غرض ہوں، لیکن میں خود غرض بھی تو نہیں۔ میں تو بھائی کے لیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے دل میں تو بھائی کے لیے اتنا ایثار بھی نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا غم بھول جاؤں۔ میرا رات دن باہر رہنا، کسی سے بات نہ کرنا اور سرد آہیں بھرنا ان پر کیا ظاہر کرتا ہوگا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کبھی میرا چہرہ مغموم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں دل کی خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے کہ میں چند دن کے لیے باہر چلا جاؤں۔ ہاں، مجھے ضرور جانا چاہیے، ابھی کیوں نہ چلا جاؤں، مگر نہیں، اس طرح نہیں۔ صبح والدہ سے اجازت لے کر اس ارادے نے نعیم کے دل میں کسی حد تک تسکین پیدا کر دی۔ اگلے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر والدہ سے چند دنوں کے لیے بصرہ جانے کی اجازت مانگی۔ صابرہ اس درخواست پر حیران ہوئی اور اس نے کہا، بیٹا، تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امی، میں شادی سے ایک دن پہلے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی تک تمہارا گھر پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ امی، مجھے اجازت دیجیے۔ صابرہ نے ذرا غصے میں آ کر کہا، نعیم، میرا خیال تھا کہ تم صحیح معنوں میں ایک مجاہد کے بیٹے ہو، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ تمہیں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا گوارا نہیں۔ نعیم، تم عبداللہ سے حسد؟ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بائی سے حسد کیوں ہونے لگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نذر کر دوں۔ بیٹا، خدا کرے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن تمہارا اس طرح خاموش رہنا، بلا وجہ صحرا نوردی کرنا اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ امی، میں معافی چاہتا ہوں۔ صابرہ نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، مجاہدوں کے سینے فراخ ہوا کرتے ہیں۔ شام کے وقت نعیم سیر کے لیے نہ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ نعیم کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اپنے طرز عمل سے جو کچھ والدہ ظاہر کر چکا ہوں، شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس خیال نے اس کے گھر سے نکلنے کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ بستر سے اٹھا،
کپڑے بدلے اور پھر استبل میں جا کر گھوڑے پر زین ڈالی۔ گھوڑا لے کر باہر نکلنے کو تھا کہ دل میں کچھ خیال آیا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر صحن میں عذرا کے بستر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ عذرا بھی چند دنوں سے نعیم کی طرح رات بھر جاگنے کے عادی ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نعیم کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ جب نعیم قریب آیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نعیم دیر تک کھڑا رہا۔ چاند کی روشنی عذرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین کے چاند کو گھور رہا ہے۔ نعیم کی نگاہیں عذرا کے چہرے پر اس طرح جذب ہو چکی تھیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے گرد و پیش کا خیال نہ رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے پرسوز الفاظ میں کہا، عذرا تمہیں شادی مبارک ہو۔ نعیم کا یہ جملہ سن کر عذرا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی کا انبار پھینک رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کسی غیر مرئی ہاتھ نے زبردستی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر نعیم کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دے اور پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیوں کہا، لیکن دھڑکتے ہوئے دل کی آواز دل ہی میں دبی رہی اور اس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کی۔ نعیم گھوڑا لینے کی غرض سے دوبارہ استبل کی طرف چلا گیا۔ عذرا بستر سے اٹھی اور مکان سے باہر نکل کر دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑا لے کر باہر نکلا۔ عذرا آگے بڑھی اور نعیم کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نعیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عذرا، تم جاگ اٹھی، میں سوئی کب تھی؟ دیکھو نعیم، عذرا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور اپنا فقرہ ختم کیے بغیر آگے بڑھی اور نعیم کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عذرا، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے جانے دو۔ کہاں جاؤ گے نعیم؟ عذرا مدت کے بعد اسے نام سے بلا رہی تھی۔ عذرا، چند دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت کیوں؟ عذرا، تم یہ پوچھتی ہو کہ میں اس وقت کیوں جا رہا ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ عذرا کو معلوم تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے نعیم کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اشک آلود آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ نعیم نے کہا، عذرا، شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ میرے دل میں آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، لیکن میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خود اداس رہ کر تمہیں بھی غمگین بناتا ہوں۔ بصرہ میں چند دن رہ کر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہاری شادی سے 1-2 دن پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ عذرا، مجھے اس بات کی خوشی ہے اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا ہونے والا شوہر مجھ سے بہتر خوبیوں کا مالک ہے۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اپنے بھائی جان سے کتنی محبت ہے۔ عذرا، ان آنسوؤں کو ان پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ عذرا نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ضبط کا ہر روز امتحان ہوتا رہے۔ عذرا، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، جاؤ۔ عذرا بغیر کچھ کہے واپس چلی آئی۔ چند قدم چل کر ایک بار نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک ایک پاؤں رکاب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بستر پر منہ کے بل جا گری اور سسکیاں لینے لگی۔ نعیم گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نعیم مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ بھائی، نعیم نے حیران ہو کر کہا، نیچے اترو۔ عبداللہ نے باروب آواز میں کہا، بھائی، میں باہر جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نیچے اترو۔ نعیم گھوڑے سے اترا۔ عبداللہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دوسرے ہاتھ سے نعیم کا بازو پکڑتے ہوئے واپس مڑا۔ مکان کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کہا، گھوڑے کو استبل میں باندھ آؤ۔ نعیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عبداللہ کچھ استحکمانہ انداز سے کھڑا تھا کہ اسے مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ وہ گھوڑے کو استبل میں باندھ کر پھر بھائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ عذرا بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے پھر نعیم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے مکان کے ایک کمرے میں چلا گیا۔ عذرا کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور چپکے چپکے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو کر عبداللہ اور نعیم کی باتیں سننے لگی۔ شمع جلا
عبداللہ نے کہا۔ نعیم نے شمع جلائی۔ کمرے میں اون کا ایک بڑا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس پر بیٹھتے ہوئے نعیم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ، میں کہیں جا رہا تھا، میں تمہیں جانے سے منع نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نعیم پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے ایک صندوق سے کاغذ اور قلم نکالا اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ تحریر ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، نعیم تم بصرے جا رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، بھائی یہ معلوم نہ تھا کہ آپ جاسوس بھی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں نعیم، میں تمہارا نہیں عذرا کا جاسوس تھا۔ بھائی جان، آپ عذرا کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں ٹٹکی باندھ کر نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نعیم نے قدرے مرعوب ہو کر گردن جھکا لی۔ عبداللہ نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو پیار سے اوپر سے اٹھایا اور کہا، نعیم میں تمہارے اور عذرا کے متعلق غلط اندازہ نہیں لگا سکتا، تم بصرہ جاؤ اور میرا یہ خط ماموں کے پاس لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے نعیم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط دے دیا۔ بھائی جان، آپ نے کیا لکھا ہے؟ خود ہی پڑھ لو، میں نے اس خط میں تمہارے لیے ایک سزا تجویز کی ہے۔ نعیم نے خط پڑھا، پیارے ماموں، السلام علیکم، چونکہ عذرا کا مستقبل آپ کی طرح مجھے بھی عزیز ہے، اس لیے مجھے اپنی نسبت نعیم کو اس کے مستقبل کا محافظ اور امانت دار ہوتے دیکھ کر زیادہ تسکین ہوگی۔ زیادہ کیا تحریر کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رخصت ختم ہونے سے پہلے نعیم اور عذرا کی شادی کر دی جائے۔ موضوع تاریخ آپ خود متعین کر دیں۔ آپ کا عبداللہ۔ ختم ہونے تک نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کہا، بھائی میں یہ خط نہیں لے جاؤں گا، عذرا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوگی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر کی خوشی قربان ہونے دوں گا؟ آپ مجھے زیادہ شرمسار نہ کریں، میں تمہارے لیے تو کچھ نہیں کر رہا۔ نعیم تم سے زیادہ مجھے عذرا کی خوشی کا خیال ہے۔ مجھے تمہارا جوڑی پہلے بھی بھلا معلوم ہوتا تھا۔ جو کچھ تم میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہی کچھ میں عذرا کے لیے کر رہا ہوں۔ جاؤ، اب صبح ہونے والی ہے، کل تک ضرور واپس آ جانا، شاید ماموں جان تمہارے ساتھ ہی آ جائیں۔ چلو بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ نعیم اب ضد نہ کرو، عذرا کو خوش رکھنے کا فرض ہم دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ بھائی چلو، عبداللہ نے ذرا تیور بدلتے ہوئے کہا اور نعیم کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ عذرا انہیں آتے دیکھ کر وہاں سے کھسک آئی اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ نعیم کو متذبذب دیکھ کر عبداللہ خود جا کر استبل سے نعیم کا گھوڑا لے آیا۔ دونوں بھائی مکان سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد عذرا کو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ واپس آ کر بارگاہ ایزدی میں شکر گزاری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ الصبا، صابرہ نعیم کا بستر خالی دیکھ کر استبل کی طرف گئی۔ عبداللہ وہاں اپنے گھوڑے کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ صابرہ کو وہاں نعیم کا گھوڑا نظر نہ آیا تو پریشان سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ اس کا مطلب بھانپ گیا۔ اس نے کہا، امی، آپ نعیم کو تلاش کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ ایک ضروری کام کے لیے باہر گیا ہے، عبداللہ نے جواب دیا، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد صابرہ سے سوال کیا، امی نعیم کی شادی کب ہوگی؟ بیٹا، تمہاری تو ہو جائے، اس کی بھی باری آ جائے گی۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو، میں غافل نہیں ہوں، اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں، خدا کرے کوئی عذرا جیسی لڑکی مل جائے۔